نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسے چاہیے کہ وہ میرے طریقے پر چلے۔ اب آپ غور کیجئے، سرکار فرما رہے ہیں میرے طریقے پر چلے، تو نکاح کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ حاضرین کرام، میں مختصر طور پر عرض کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ مہر دیا، زیادہ سے زیادہ 400 دینار اور 400 درہم کا بھی ذکر ملتا ہے، سونے اور چاندی کے سکے 400، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے اگر اس کی قیمت لگا دی جائے لگ بھگ تقریباً 20-25 ہزار سے کچھ زیادہ ہو۔ اب اس دور میں 20-25 ہزار کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایک نکاح کرنے والا مرد شادی خانے کے لیے 4 لاکھ روپئے 3 لاکھ روپئے خرچ کرے گا، اور سٹیج جو صرف 4 گھنٹے کے لیے کرائے پہ لیتا ہے اس پر 1-1.5 لاکھ روپئے خرچ کرے گا، لائٹنگ اور ڈیکوریشن وغیرہ سارا 4 گھنٹے کا شادی خانہ 4 لاکھ روپئے 3 لاکھ روپئے اس پر خرچ کرے گا، اور پٹاخوں کے لیے حرام کاری کے لیے خرچ کریں گے 50-40 ہزار روپئے، پھر بیان باجے کے لیے 50-40 ہزار روپئے، اس طرح حرام کاریوں میں اتنے پیسے خرچ کریں گے، مگر جس خاتون کو، جس عورت کو اپنی بیوی بنا کے لا رہا ہے اس کے لیے 11,000 روپئے 15,000 روپئے، یہ ساری کنجوسی اپنے ہم سفر زندگی بھر جو تیرے ساتھ رہنے والی ہے، تیری وفا کرنے والی ہے، اس عورت کے لیے 15,000 روپئے اور 25,000 روپئے، ساری کنجوسی باپ یہاں پر بتاتا ہے۔ کھانے میں فراخ دلی، شادی خانے میں فراخ دلی، رشتہ داروں کے کپڑے بنانے میں فراخ دلی، ہر اعتبار سے فراخ دلی، ساری بخالت اور کنجوسی بس یہاں بتائی جاتی ہے۔ حاضرین کرام، مہر سب سے زیادہ دیا جائے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر کوئی میری سنت سے محبت کرتا ہے تو میرے طریقے پر چلے، فمن احبنی فلیستن سنتی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت پر عمل کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مہر زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا؟ حاضرین کرام، نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نکاح اگر ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، احادیث پاک میں، روایات میں زیادہ سے زیادہ کیا ملے گا؟ کھجور تقسیم ہوئے، دودھ پلائے گئے، نکاح میں کھجور اور دودھ تقسیم ہوا ہے، لاکھوں روپئے خرچ نہیں کیے گئے، یا تو کسی صحابی کے مکان میں نکاح ہوتا یا پھر مسجد میں نکاح ہوتا تھا۔ اب آج کل بھی لوگ مسجد میں نکاح کرنے کو بڑی سنت سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سنت پہ عمل نہیں کر رہے۔ لوگ مسجد میں نکاح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نوشا کو سہولت ہو کہ رات میں 12 بجے کے بعد شادی خانے کو آ سکے۔ نکاح اگر شادی خانے میں رکھیں گے تو 8 بجے 9 بجے آنا پڑے گا، لوگ کھائیں چلے جائیں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم تو راستہ گھوم پھر کے مزے اڑا کے شادی خانے کو آئیں گے، بینڈ باجا وغیرہ ساری سہولتوں کے ساتھ۔ اور حاضرین کرام، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کئی ایک حضرات ہیں ماشاءاللہ رخا دیتے ہیں، مول صاحب آپ تشریف لائیں، میں میرے اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابتدا میں تقریباً 10-12 ایسے میں نے شادیاں اٹینڈ کی ہیں، 10 بج رہے ہیں رات کے، شادی خانے پہ جب ہم گئے تو ہم کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید میں غلط دوسرے شادی خانے میں آ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ شادی خانے کی لائٹ بھی کھلی نہیں تھی، رات میں 10 بج رہے۔ پھر یہ نوشا جو رخا دیے تھے، مول صاحب آپ آنا کیسے؟ میں 9 بجے رہتا ہوں، 10 بجے لائٹ نہیں کھلی۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جناب 11:30 کو آئے۔ پھر خواہش ہوتی ہے کہ آپ خطبہ نکاح پڑھی، وقت پہ نکاح نہیں ہوگا تو خطبہ نکاح کیسے پڑھیں گے؟ اور یہ مولوی صاحبوں کو عوام معاف کر دے میرے بھائی، ان لوگوں سے خواہشیں مت کرے، آپ عقد نکاح پڑھیے، فلاں کریے، وقت پہ کر سکتے ہیں تو کریے۔ یہ مولوی صاحب جو ہوتے ہیں نا، ان کو فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور رات میں جلدی سوتے ہیں تاکہ تہجد میں اٹھیں، فجر ادا کریں۔ رات میں سوئیں گے نہیں تو پھر فجر گول ہو جائے گی، اس لیے انہیں معاف رکھیے۔ اگر وہ شادیوں میں نہیں آتے تو شکایت مت کریے، یا پھر آپ شادی مغرب کے بعد کریے، بس کوئی ایک طریقہ اختیار کر لینا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیسے کی، صحابہ کرام نے شادیاں کیسے کی، آج ہم کہاں ہیں؟